بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی. اس پروگرام میں بات کرتے ہیں، تین بنیادی نکات ہیں جن کا فوکس سمجھ لیں میر شکیل الرحمان جو جنگ یا جیو گروپ کے سربراہ ہیں اور مالک. اس میں جو یعنی جن چیزوں کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک تو اخلاقی پہلو ہے، دوسرا پولیٹیکل اور قانونی پہلو ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے معاشی پہلو ہے. میر شکیل الرحمان کو 34 سال پرانا الجڈلی ایک کیس بنایا گیا، اس میں گرفتار کیا گیا اور کئی مہینے ہو چکے کہ وہ گرفتار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، یعنی 9 جون کو ان کی بیل جو ہے ریجیکٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے، جس میں سردار احمد نعیم جسٹس ہیں اور فاروق حیدر جسٹس ہیں، ان پر مشتمل تھا وہ بینچ. تو کمال یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کا کہ یہ جانتے بوجھتے اور یعنی ہائی کورٹس سے لے کر سپریم کورٹ تک لیمنٹ بھی کرتے ہیں صبح شام، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، آخری حد تک کرٹیسائز کرتے ہیں نیب کو، لیکن پھر بھی نیب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور عدالتیں بھی وہی کرتی ہیں جو نیب چاہتا ہے. یعنی جب خود ججز یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک ناکارہ ادارہ ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور کیس جو ہیں وہ کئی مہینے لوگوں کو بلکہ کئی سال زیر حراست رکھنے کے باوجود کنکلوڈ نہیں ہونے دیتا، اور بہت سارے کیسز میں تو باقاعدہ چالان وغیرہ بھی پیش نہیں کرتے. یہی کہتے رہتے ہیں کہ انٹرم رپورٹ آ گئی ہے، انکوائری ہو رہی ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے. اور کمال ہے ججز کا، لاہور ہائی کورٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ، باقی بھی سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک الٹیمیٹلی کام وہی کرتے ہیں جو نیب والے یا نیب کے جو پیٹرنز ہیں، جو ان کے اسپانسرز ہیں، وہ جو نیب سے چاہتے ہیں نیب بھی وہی کرتا ہے. اور ججز حضرات تمام تر اس یعنی فضول قسم کے آبزرویشن اور یعنی ایک چیپ سمجھ لیں کہ بیان بازی کے علاوہ عملی طور پر وہی کرتے ہیں جو بھگوان چاہتے ہیں. تو بہرحال میر شکیل الرحمان کو ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ جنگ اور جیو گروپ جو ہے وہ حکومتی جو ٹولہ ہے، جو حقیقت میں باجوہ ٹولے کی ایکسٹینشن ہے، تو ان کی مرضی کے مطابق کیوں سب کچھ نہیں کرتا. وہ جس کو کہیں نکال دیں، وہ جس کو کہیں کسی اینکر کو رکھ لیں، کسی کالم نگار کو نکال دیں، کالم نگار کو رکھ لیں، کسی موضوع پر کالم لکھنے دیں یا نہ لکھنے دیں، یا لکھیں تو کیسا لکھیں، وغیرہ وغیرہ. اور کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پرانا ادارہ ہے اور اس میں یعنی ایک ویل اسٹیبلشڈ اس کی ریپوٹیشن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ان میں بے شمار نقائص ڈھونڈے جا سکتے ہیں جنگ گروپ میں یا میر شکیل الرحمان میں، یا ان کی پالیسی، ایڈیٹوریل پالیسی، یا پاسٹ میں جو کچھ انہوں نے کیا ان کے حق میں اور مخالفت میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجودہ یہ کیس جو ہے محض ان کو وکٹیمائز کرنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے بنایا گیا، اور یہ پریس پر آخری حد تک یعنی حملہ ہے کہ اس کے مالک کو پابند سلاسل بلا کسی کوجنٹ ریزن کے رکھا گیا ہے. اور اس میں ساری صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ہیومن رائٹس والوں نے بین الاقوامی طور پر بھی، بیرون ملک بھی مختلف تنظیمیں جو ہیں جن کی انٹرنیشنل یعنی کوئی ویلیو ہے جرنلزم کے حوالے سے، انہوں نے اس پر احتجاج کیا، اس پر بیان دیے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ پریس کا یا آزادی اظہار کا منہ بند کرنے کے لیے انہیں اپنی شرائط پر گویا بوٹ مانجنے اور پالش کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو یعنی یہ سب گزرنا پڑ رہا ہے میر شکیل الرحمان کو. اور ایک اخلاقی پہلو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے ان کا بھائی فوت ہوا، وہ اسپتال میں اس سے مل نہیں سکے. یعنی یہ کوششیں کرتے رہے، عدالتوں میں جاتے رہے، نیب کے پاس جاتے رہے، لیکن انہوں نے ایسے ہی حالات پیدا کیے کہ ان کا بھائی سفر آخرت پر روانہ ہو گیا، اللہ اسے ان کی مغفرت کرے. اور حکومت نے، ہائی کورٹ نے، نیب نے
انہیں اپنے مرتے ہوئے بسر مرگ پر جو بھائی تھا اس کو نہیں ملنے دیا، بالآخر جنازے میں وہ شرکت کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ بھی یعنی غیر انسانی قسم کے حکومت سے یہ بھی ایک غنیمت ہی سمجھی جانی چاہیے بات کہ کم از کم جنازے میں شریک ہو لی۔ اب ان کی بہن فوت ہو گئی ہے اور اس بہن کا اس وقت صرف وہی ایک بھائی ہے، ظاہر باقی بہن بھائی موجود نہیں ہیں، فوت ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لندن میں ان کا انتقال ہوا ہے اور میر شکیل الرحمان پابند سلاسل ہیں۔ یہ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں صحافتی تنظیموں کی طرف سے، عام سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ انہیں کم از کم پیرول پر رہا کیا جائے اور اپنی بہن کے جنازے اور ان کی تدفین وغیرہ کے سلسلے میں ان کو اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دینے کی اجازت دینی چاہیے۔ لیکن سو فار لگتا یہی ہے کہ وہ کسی گونگی بہری اور اخلاق سے بالکل عاری حکومتی نظام کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہم دعا نہیں کر سکتے کہ یعنی جو بجویہ نظام کے کل پرزے ہیں وہ بھی اسی مصیبت سے، اسی طرح کی اذیت سے گزریں۔ شاید پتہ نہیں، اب علماء ہی جانتے ہیں یہ مناسب بات ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور قانونی اور سیاسی پہلو یہی ہے کہ دیکھیں قانون جو ہے وہ گویا سیاست کو فالو کر رہا ہے کہ جو سیاسی بھگوانوں کا مزاج ہے قانون اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے، عدل والے اسی کو چومتے ہیں، انہی بوٹوں کو چومتے ہیں جو بوٹ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ وہ قانون اور آئین اور انصاف کے تقاضوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ان طاقتور لوگوں کے بوٹوں کو دیکھتے ہیں جو پاکستان پر بدقسمتی سے ایک لعنت کی طرح سوار ہیں۔ پاکستان کے عوام کو انہوں نے پچھلے 70-72 سال سے کبھی چین کی سانس نہیں لینے دی، ہمیشہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور انہیں اپنے رائے دہندگی سے، حق رائے دہندگی سے محروم کیا۔ تو اس چیز کو اینڈ ہونا چاہیے۔ بالآخر تم بھی انسان ہو، تم بھی کبھی اسی مصیبت سے گزرو گے، تمہارے بھی رشتہ دار فوت ہوں گے یا ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ انسان جو ہے اسے یعنی انسانی تقاضوں کو ملود خاطر ہی رکھنا چاہیے۔ یہ سیاسی مخالفت اور یہ زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی، سارے وہی تہ خاک چلے جائیں گے، اور پھر کہاں وہ ایکسٹینشنسٹ اور کہاں ان کے ٹاؤٹ اور کہاں پابند سلاسل بے گناہ لوگ۔ تو ہماری درخواست ہے، ظاہر ہے یعنی درخواست عوام کے ذریعے حکومت سے کہ ایسے ظلم و زیادتی کا تھوڑا لیول کم کر دیں، انہیں جنازوں میں شرکت کی اجازت دے ہی دیں۔ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سلسلہ ہے اور اس سے کہیں بڑے یعنی جو گپلے کرنے والے لوگ ہیں، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے، لیکن اس طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ درخواست کہ آپ کو اگر ہمارے پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ان ٹاؤٹوں سے نجات دے اور ان بجویہ نظام اور ایکسٹینشنسٹ جو لوگ سوار ہیں پاکستان پر ان سے نجات دے۔ تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ خدا حافظ۔